پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن یہ سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں۔ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم جمع کرتے ہیں اور اپنے معزز مہمان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں ان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ کچھ سوالات ہم یہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ویڈیو کوئسچنز کی شکل میں ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام، کوئی گرہ ذہن میں نہ لگی رہے۔ ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے نوجوان کبھی کبھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں تو انہیں ہمارے معزز مہمان مطمئن کرتے ہیں، انہیں لاجواب نہیں کرتے بلکہ انہیں قائل کیا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان معروف، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، لاتعداد کتابوں کے مصنف۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ اور آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ یہ سوال ہے امان اللہ صاحب کا کراچی سے۔ سوال یہ ہے، اور بڑا اچھا سوال، آج کے حالات سے جڑا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارا قسطوں پر گاڑیاں دینے کا کاروبار ہے۔ ہمارے گاہک طے شدہ قیمت کی کچھ رقم ایڈوانس دے دیتے ہیں اور باقی مقررہ اقساط میں وصول کی جاتی ہیں اور اس کی ایک مدت طے ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاہک اقساط نہیں دے پاتے اور بقیہ اقساط کے عوض گاڑی کم قیمت پر ہمیں واپس دے دیتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟ انیق احمد صاحب، جیسا کہ سائل نے بتایا، اس قسم کی بے کو بے بالتقسیط یا اقساط پر، قسطوں پر اشیاء کو بیچنا۔ ٹھیک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معین نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ چیز نقد 100 روپے کی ہے جی، اور ادھار 120 روپے کی ہے، تو اس طرح درست نہیں ہے، بلکہ طے کر لیں، معین کر لیں کہ یہ
میں نے قسطوں پہ بیچنا ہے اور وہ یہ طے کر لے کہ مجھے قسطوں پر خریدنا ہے اور قیمت باہمی رضامندی سے طے کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ سوال کرنے والے نے بتایا کہ کچھ رقم ایڈوانس دے دی جاتی ہے اور بقیہ رقم اقساط کی صورت میں ماہانہ یا سمائی یا ششمائی جو بھی ہو وصول کی جاتی ہے۔ تو اس طرح اصولی اعتبار سے جب کہ قیمت متعین ہو جائے تو بے جائز ہے، اور مشتری اور خریدار کو اخلاقی اعتبار سے مقررہ مدت کے اندر بقیہ قیمت یا اقساط ادا کر دینی چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ مقررہ مدت کے اندر اقساط ادا نہ کر پائے تو مدت بڑھ جانے پر قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے۔ جو سائل نے دریافت کیا ہے وہ یہ کہ گاہک مثلا گاڑی ہے، بس ہے، کار ہے، قسطوں پر لے لیتا ہے اور کچھ عرصہ اقساط ادا کرنے کے بعد وہ قسطیں ادا نہیں کر پاتا اور اس گاڑی یا بس یا جو بھی چیز ہے اس کو بائع کے پاس لے آتا ہے کہ اسے آپ خرید لیں بقیہ اقساط میں یا قیمت کم کر کے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا کیا جائے؟ حل کیا ہے؟ جی ہاں، یہ گلاس آپ کا ہے اور میں آپ سے 10 روپے قرض یا ادھار لینا چاہتا ہوں، تو آپ ادھار نہیں دینا چاہتے یا کوئی بھی شخص، تو آپ یہ گلاس مجھ پر 15 روپے میں بیچ دیتے ہیں ادھار، جو میں قسطوں میں ادا کروں گا، اور پھر مجھ سے 10 روپے نقد پہ لے لیتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ گلاس بین ہی آپ کے پاس واپس آ گیا اور 10 روپے کی بجائے 15 روپے آپ کے بالاقساط ہو گئے۔ میری مجبوری تھی کہ 10 روپے مجھے ضرورت تھے، وہ فوری ضرورت کے لیے مل گئے، کیونکہ ویسے کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو بیع عینہ کہتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہی چیز جو بیچی گئی ہے اس سے قسطوں پر یا ادھار بیچی گئی ہے اور اس سے کم قیمت پر اسے واپس لے لیا جائے۔ چیز بھی واپس آ گئی اور جو اضافی رقم ہے وہ بھی اقساط میں وصول ہو جائے گی۔ اب آپ نے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بائع مشتری سے اس چیز کو اسی قیمت پر لیتا ہے جس پر بیچی تھی تو جائز ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ قیمت پر لیتا ہے جس پر بیچی تھی تو بھی جائز ہے۔ اس سے کم قیمت پر لینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، البتہ اسے اگر کسی اور جنس کے عوض وہ دے دیتا ہے، مثال کے طور پر ایک اس نے کار لی تھی 10 لاکھ کی، اور اب وہ لے کر آیا کہ میں کرائے پر موٹر سائیکل کی دکان کھولنا چاہتا ہوں، مجھے یہ کار رکھ لیں اور اس کے 10 موٹر سائیکل یا 15 موٹر سائیکل یا جو بھی ہو دے دیں۔ تو اب چونکہ چیز بین ہی اس کے نہیں ہے، بلکہ اس کے متبادل
وہ دوسری جنس کے عوض دی جا رہی ہے، ٹھیک، قیمت کے عوض نہیں ہے، تو یہ جائز صورت ہے اچھا اور ایسا کر سکتا ہے۔ اچھا آج کل یہ بھی ہے کہ کرنسیز مختلف ہوتی ہیں، جیسے روپیہ ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، یورو ہے، تو کرنسیز بھی الگ جنس شمار ہوتی ہیں، تو اگر کسی اور کرنسی کے عوض دوبارہ وہ اسے بیچ دیتا ہے تو تب بھی اس کی جواز کی صورت موجود ہے۔ لیکن پاکستانی روپے میں خریدی ہے اور جس قیمت پر خریدی ہے وہ اس سے کم قیمت پر واپس کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور اس بائے کے لیے، جس کو بائی بیک کہتے ہیں، واپس خریدنا کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں بلکہ یہ حرام ہے، یہ جی نا ہاں، کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، انسانیت کا استحصال نہ ہو۔ ٹھیک، اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر قرض صدقہ ہے، جی، اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوگا کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہے اور قرض کا اجر 18 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا کہ یہ فرق کیوں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سائل تو کبھی کچھ نہ کچھ پاس ہوتا ہے پھر بھی سوال کر لیتا ہے، لیکن قرض خواہ مجبوری کے عالم میں قرض لیتا ہے، اس لیے قرض کا اجر صدقے کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ایسے ہی قرض کو کہ جس پر کوئی منفعت یا منافع مقصود نہ ہو، اس کو قرض حسن کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ریاض محمود صاحب ہیں میاں والی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل سیاست کا لفظ کافی بدنام ہے، بلکہ اسے بے ایمانی کے ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ بولتے ہیں میرے ساتھ سیاست نہ کرو، کیا اسلام میں سیاست کا کوئی تصور ہے؟ سوال تو ان کا بجا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے جی ہاں، کہ سیاست کا لفظ بدنام ہو گیا، جی، لوگوں نے مختلف تجربات کیے اور مایوسی ہوئی، ٹھیک، لوگ مختلف وعدے کر کے آئے اور پورا نہ کیا، لیکن فی نفس ہی سیاست یہ معیوب چیز نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سیاستکاری یا نظم اجتماعی کی تدبیر جی، انبیاء کرام انجام دیتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جب وصال فرما جاتا، پردہ فرما لیتا، تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا اور وہ اس دور کے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی تدبیر کرتا۔ سیاست کے معنی ہوتے ہیں کہ مصلحت کو دیکھنا۔ سیاست تو یہ ہے کہ ایک گھر کا سربراہ جو اپنے گھر کے نظم کو چلاتا ہے، وہ بھی ایک سیاست ہے۔ اسے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آیا اس نے ان کی تدبیر اچھی کی، اور آیا اس نے ان کے درمیان عدل کا، انصاف کا برتاؤ کیا۔ تو سیاست شعار نبوت ہے،
سیاست فریضہ نبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہو لا نبی بعدی، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے، اور پچھلی امتوں میں جو نظم اجتماعی میں پیدا ہونے والے خلا کو نبی پر کرتے تھے، اب میری امت میں خلفاء ہوں گے جو امت کے نظم اجتماعی کے معاملات کو چلائیں گے، اس کی تدبیر کریں گے، اس کی منصوبہ بندی کریں گے، اور ان کے لیے جن امور میں مصلحت ہے، صلاح ہے، فلاح ہے، خیر ہے، وہ اسے انجام دیں گے۔ لہذا سیاست اگر شعار نبوت پر ہو تو وہ تو عبادت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے امیر تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار لوگ سخی لوگ ہوں، تو تمہارا زمین پر رہنا زمین کے اندر جانے سے بہتر ہے، یعنی وہ فضا، وہ ماحول، وہ زندگی، وہ خیر ہے، وہ فلاح ہے۔ لیکن اگر تمہارے امراء شریر لوگ ہوں اور تمہارے مالدار لوگ بخیل ہوں جو دولت پر سام بن کر بیٹھ جائیں، تو پھر تمہارا زمین کے اندر جانا اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک ساعت کا عدل وہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 کیٹیگریز یا 7 طبقات ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا، اپنے سائبان رحمت میں لے لے گا، جبکہ اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلا جو آپ نے طبقہ ذکر کیا کہ امام عادل حکمران، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امارت میں، سیادت میں، حکمرانی میں، سربراہی میں، یا خلافت کا نظام ہو تو خلافت میں عدل کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کا بہت عظیم اور بہت اعلیٰ درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سیاست دین میں شامل ہے، دین کا ایک حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، یقیناً حصہ ہے، لیکن اب جیسا کہ سائل نے کیا کہ آج کل تو سیاست ایک گالی بن گئی ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ سیاست نہیں کرو، مطلب ہے کہ بے ایمانی کے معنی میں لے لیا جا رہا ہے، یا دھوکے اور فریب کے معنی میں لیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو اس شعبے میں آئے اور انہوں نے اس شعبے کو بدنام کر دیا۔ آج بھی اگر صالح لوگ، عادل لوگ، اچھے لوگ، ان کے ہاتھ میں زمام اقتدار آ جائے اور وہ عدل کا معاشرہ، انصاف کا معاشرہ قائم کریں، تو لوگ دل و جان سے ان کی درازی اقتدار کی دعائیں مانگیں۔ سبحان اللہ۔ سیاست بذات ہی بری چیز نہیں ہے، اپنی ذات میں اور اپنی حقیقت میں سیاست بری چیز نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز ہے، فریضہ نبوت ہے، شعار نبوت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی، ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات سید المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ نے امور کو انجام دیا، اور
ایک ایسا دور جو قبائلی دور تھا، ظلم و عدوان کا دور تھا، قتل و غارت کا دور تھا، اور عصبیت جاہلیہ کا دور تھا، اور دسیوں سال لوگوں میں انتقامی قتل کے لیے جنگیں جاری رہتی تھیں۔ آپ نے اس جاہلیت کے شعار کو، جس کو حکم الجاہلیہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ذکر ہوا، یا حمیت الجاہلیہ کہا جاتا ہے، تو اس کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمایا، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اعلان کیا کہ ان دماء الجاہلیت تحت قدمی موضوع، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو جاہلیت کے دور میں اپنے آباء و اجداد پر ایک تفاخر تھا اور برتری کا زعم تھا اور برتری کا دعویٰ کرتے تھے، تو اس جاہلیت کے فخر و مباحات کو اور اس تباخر کو، تفاخر کو اور اس تعاظم کو میں نے اپنے قدموں تلے رون ڈالا ہے۔ اب اللہ کے بندے سب برابر ہیں، فرق یہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہیں جو قبیلوں میں، برادریوں میں بانٹ دیا ہے، یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے، غرور کے لیے نہیں ہے، کبر کے لیے نہیں ہے، تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کرامت کا اور شرافت کا، عزت کا مدار جو ہے وہ تقوی پر ہے اور کردار پر ہے۔ سبحان اللہ، تقوی، کردار۔ اچھا، سوال جو کیا انہوں نے سیاست کے حوالے سے، پھر آپ نے سیاستدانوں کی بات کی، دین میں مکمل اجازت ہے سیاست کی، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی۔ میرا سوال جو ذہن میں بھی اٹھا اس ذیل میں وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ فرما دیجئے کہ دین ایک سیاستدان میں کون کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان سیاستدان میں؟ دین سیاستدان میں جو خوبی دیکھنا چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اقتدار کو امانت سمجھے اور امانت میں خیانت نہ کرے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب قوم کی زمام اقتدار و اختیار نااہلوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ اور یہ تو عمومی حکم ہے نا، لیکن امانت میں جو سب سے بڑی امانت ہے وہ اقتدار و اختیار کی امانت ہے۔ فرمایا کہ قیامت کی علامت کیا ہے کہ اذا ضیعت الامانہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے۔ پوچھا گیا کہ کیف اضاعتھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کے ضائع کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت یعنی امانت اقتدار و اختیار نااہلوں کے سپرد کیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اگر کوئی خائن ہے ایک فرد اپنی ذاتی حیثیت میں، تو اس کی خیانت کا نقصان تو ایک فرد کو ہوگا جس نے اس کے پاس امانت رکھی ہے، لیکن اگر کوئی صاحب اقتدار خائن ہو جائے گا تو پھر پورے معاشرے میں
جو توازن ہے، جو عدل ہے، ٹھیک، وہ قائم نہیں رہے. سبحان اللہ. یعنی اقتدار میں پہلی چیز اس لیے دیانت. اس امانت کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. پہلے امانت کا ذکر فرمایا. جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ قضا بھی امانت ہے، حکمرانی بھی امانت ہے، کسی منصب پر فائز ہونا وہ منصب بھی امانت ہے. تو ان امانات کے اپنے اپنے درجے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ جو نااہل ہیں ان کو اقتدار نہ دے دیا جائے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ انی حفیظ علیم. فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض اللہ اکبر. انی حفیظ علیم. جی، کہ مجھے زمین کے خزانوں کا اختیار تفویض کر دو، جی، کیونکہ میں خزانے کے لیے دو باتیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کی حفاظت ٹھیک ٹھیک ہونی چاہیے، ٹھیک. اور دوسرا علیم ہونے کے معنی ہیں کہ یہ علم ہونا چاہیے کہ لینا کس سے ہے اور دینا کس کو ہے. جی ہاں، میں فرائض منصبی سے واقف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے اقتدار پر میں متمکن ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ سربراہ مملکت کی حیثیت سے میں بیٹھ گیا، کام کیسے کرتے ہیں. میں وزیر اعظم کی حیثیت سے بیٹھ گیا، ملک چلایا کیسے جاتا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں. تو قرآن کریم فرما رہا ہے انی حفیظ علیم. اس لیے علماء نے فرمایا کہ منصب قضاء یا اختیار کی تمنا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، مگر جہاں کوئی اور اہل آدمی موجود نہ ہو تو وہاں اس کی چاہت کرنا یہ سنت یوسفی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے جو سوال سائل نے بھیجا، اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا اور مزید تعلیم کریں. صاحب نگاہ ہونا، ماضی سے سیکھنا، حال میں رہنا، مستقبل پر نگاہ، یہ ایک مسلمان سیاستدان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہا بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اگر سائنس، ٹیکنالوجی، جدید علوم اور علوم عقلیہ ان کو جاننا ہے تو ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہوگا. لیکن اگر ہم نے ہدایت کو جاننا ہے تو پیچھے کی طرف دیکھنا ہوگا کہ جو ہدایت کا سرچشمہ منبع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوٹا اور جاری ہوا، تو ہمیں وہاں سے یہ قدریں سمجھنی ہوں گی، اپنانی ہوں گی، اختیار کرنی ہوں گی اور نافذ کرنی ہوں گی. تو ہدایت الہیہ کے لیے ہمیں پیچھے کی طرف دیکھنا ہوگا. ہماری روشن اور تاباں مثالیں ہمیں پیچھے تاریخ میں ملتی ہیں، مگر میں کہا بھی کرتا ہوں کہ ہمارا ملک دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پر پیچھے کی طرف 1400 سال پیچھے کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، اپنے ملک کی تاریخ بھی نہیں پڑھائی جاتی. آپ سارے نصاب دیکھ لیجئے، آپ جاتے رہتے ہیں، یو کے جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، تو وہاں کسی نے سائنٹسٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، آسٹرانومر بننا ہے، اوشیالوجسٹ بننا ہے، کوئی بھی بننا ہے تو وہ اپنے ملک کی تاریخ ضرور پڑھے گا، جی کہ بنیاد سے واقف ہو، تاکہ پتہ ہو کہ بھئی ملک کی اساس کیا ہے، کیسے قائم ہوا، اس کی تحریک کیوں برپا ہوئی تھی، اس کے تقاضے کیا تھے. آیا اس ہندوستان میں جو صدیوں سے رہ رہے تھے تو مسلمانوں میں یہ اضطراب کیوں پیدا ہوا کہ ہمیں ایک الگ خطۂ زمین ملنا چاہیے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں برٹش انڈیا کی تاریخ بھی پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب تاریخ یہاں پر بالکل پڑھائی نہیں جاتی. یہاں تو ہونا چاہیے
کہ پیچھے پوری جو اسلامک ہسٹری ہے، مسلم ہسٹری ہے، وہ بھی پڑھی جانی چاہیے، اپنے ملک کی تاریخ بھی پڑھی جانی چاہیے، اور جن وجوہات کی بنا پر ہمارے اکابر نے تحریک پاکستان جاری کی اور قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی اور قربانیاں کی اور کامیابی حاصل کی، تو وہ تقاضے کیا تھے، وہ مسائل کیا تھے. ہمارے سیاستدانوں کو کم از کم اپنی تاریخ سے واقفیت ضروری ہے، اور جو پارلیمنٹیرینز ہمارے بیٹھے ہیں وہ کم از کم یعنی ایک آدھ کتاب ضرور پڑھ لیں وہ اس حوالے سے. تو اللہ کے بندے ایک سال میں ایک رات میں 9 قوانین پاس ہو جاتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا متن کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال کی طرف آؤں، بس ایک فقرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے کہا میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں الیکشن جیتنا آتا ہے، حکومت کرنی نہیں آتی ہے. پاکستان کو ڈیلیور کیسے کیا جائے، پاکستان کو آگے کیسے لے جایا جائے، اس کے لیے ایک ویژن درکار ہوتا ہے. وہ ویژن، اس کا کال، بلکہ پاکستان کا پورے عالم اسلام میں یعنی ایک مجموعی طور پر بدحالی نظر آتی ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ جہاں کسی درجے کا جمہوری نظام ہے تو الیکشن جیتنا آتا ہے، جہاں یہ نظام نہیں ہے تو تخت پر فائز ہونا آتا ہے. لیکن جس کو ڈیلیوری کہتے ہیں یا فیض رسانی، کہ آدمی اختیار پر فائز ہو کر پھر اس اختیار و اقتدار کا فیض اوپر سے لے کر نیچلی سطح تک مساوات کے ساتھ، عدل کے ساتھ پہنچائے، وہ یا تو آتا نہیں ہے یا ان ذہنی طور پر وہ اس کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے، ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اور وہ تو نسلوں کو منتقل کرنا چاہیے. یہ جو آپ نے کہا نا فیض رسانی، یہ فیض رسانی نسلوں کو منتقل ہو کہ میں چلا جاؤں گا تو لوگ، دنیا سے چلا جاؤں گا، اقتدار سے نہیں، دنیا سے چلا جاؤں گا تو لوگ یاد رکھیں گے کہ اس ریاست کو یہ شخص بنا کر چلا گیا. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اقتدار اور طرز حکمرانی کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں، تو ہمارے پاس تو ایسے ایسے رول ماڈل اور ایسے ایسے نمونے ہیں کہ جن کو اپنے تو کیا اغیار بھی مانتے ہیں، لیکن صرف زبانی ماننا یا تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے شعار کو قبول کر کے اپنانا اور نافذ کرنا اور جاری کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے. اور سب سے بڑا شعار تو شعار نبوت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ مسلمان ریاست ہے، اس کی تعمیر، اس کو آگے لے کے جانا، اللہ اکبر، یہ ایک دینی فریضہ ہے، یہ دینی فریضہ. اللہ اکبر. اگلا سوال، یہ سوال ہے محمد اجمل صاحب کا لاہور سے. بڑا اچھا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، اکثر لوگ معاملات میں سچائی ثابت کرنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے دوسرے فریق کو مختلف چیزوں کی قسم یا رشتہ داروں کی قسم دیتے ہیں. کیا ایسی قسمیں شرعاً نافذ ہو جاتی ہیں اور ان کے توڑنے پہ کیا کفارہ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، اور ان خرابیوں میں کمی ہو تو ہماری فلمیں اور ڈرامے اس کو پوری کر دیتے ہیں کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھو، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ماں کی قسم کھاتا ہوں، میں باپ کی قسم کھاتا ہوں، میں بچے کی قسم کھاتا ہوں، میں تیری محبت کی قسم کھاتا ہوں. تو یہ سب لغو چیزیں ہیں، خرافات ہیں، اور شریعت میں یہ نہ کوئی قسم ہے اور نہ اس پر کوئی شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ جو قسم کھانے والا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے، اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائے. انیق احمد صاحب، اللہ کی قسم کھانے کے معنی کیا ہیں؟ کہ جب ہم کسی بات کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے
یہ بات ایسے تھی، یہ بات واقعہ ایسے ہوا ہے، جی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے قول پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ جی تو ایک غیور اور باوقار اور باعزت آدمی کو اگر میں کہوں یا آپ کہیں جی کہ میں غلط بیانی کرنے جا رہا ہوں تو ذرا آپ میرے حق میں گواہ بن جائیے گا، تو وہ کہے گا جی میرا شخصی وقار، میری عزت نفس اس بات کی اجازت نہیں دیتی، میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں جھوٹی بات کے حق میں گواہی دوں۔ تو پھر ذرا لوگوں کو جھوٹی قسم کھاتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ جس بات کو ایک غیور انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی، ایک باوقار انسان کی حمیت اور عزت نفس گوارا نہیں کرتی، رب ذوالجلال کی غیرت کیسے گوارا کرے گی؟ اسی لیے ماضی کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کو یمین غموس کہا گیا ہے کہ ان من الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس بغیر حق وعقوق الوالدین والیمین الغموس، کہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرانا اور بے قصور انسان کو ناحق قتل کرنا، ناحق جان لینا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ماضی کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ اس لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی کفارہ ہے، تو اس قسم کا شریعت میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ غمز کے معنی ہیں کہ غوطہ لگانا، ڈوب جانا پانی میں، گویا جان بوجھ کر کوئی شخص اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ تو ایسی قسم کھانے سے پہلے تو 1000 بار سوچنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ہاں، کفارہ جو ہے وہ مستقبل کی قسم کے بارے میں ہے، ماضی کی قسم کے بارے میں اگر جھوٹی ہے تو سوائے صدق دل سے توبہ کرنے کے یہ کبیرہ گناہ ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل وضاحت سے یہ تعلیم کر دیا ہے کہ قسم صرف اللہ کی ہی اللہ کھائی کی جا ذات و صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں ہے۔ بچوں کی قسم، ماں کی قسم، یہ کوئی قسم نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اور ذرا آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، تجھے میرے دودھ کی قسم، تو اس طرح جو مائیں کبھی کبھار اس طرح کی قسمیں کھا لیتی ہیں جو ہم کبھی سنتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں، تو کیا اس قسم کی کوئی اہمیت ہے؟ شرعی اعتبار سے یہ ساری قسمیں جو ہیں وہ لغو ہیں، جی، غیر مؤثر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر مسلمان کو ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تمہاری لغو اور بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں فرماتا، ان قسموں پر مواخذہ فرماتا ہے کہ جو تم قصداً منعقد کرتے ہو، اور وہ قسم اللہ کی ذات و صفات کی ہوتی ہے، آنے والے امور کے بارے میں۔ سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی یہ بات ہمارے معاشرے میں کس کس طرح کی قسمیں رائج ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے ہماری علمی کمی دور فرمائی۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز وہ آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم سر، آئی وانٹ ٹو آسک اے کوشچن۔ اگر کسی شخص میں کوئی برائی ہے تو اس سے متعلق اگر لوگوں کو آگاہ کیا جائے تو کیا یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا؟ اچھا سوال کیا انہوں نے۔ اچھا سوال ہے۔ غیبت کی، جس کو ہمارے انگریزی میں بیک بائٹنگ کہتے ہیں، پیچھے بات کرنا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو یقیناً تم اس گھناؤنے فعل کو ناپسند کرو گے. تو گویا قرآن نے بتایا کہ غیبت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے اور بوٹیاں نوچنے سے بھی زیادہ قبیح، مکروہ اور شرعاً ناپسندیدہ فعل ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی اس درجہ مذمت بیان فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بھائی کے بارے میں اس کی ایبسنس میں، اس کے غیاب میں اور عدم موجودگی میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، ان کان فیہ معقول، اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ذالک الغیبہ، یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ بات تمہارے اس بھائی میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو فقط بہتہ، تو تم نے غیبت سے بھی بڑا جرم کیا، بہتان باندھا، اور وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. ہاں، ایک بات جو انہوں نے پوچھا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی کسی برائی سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں انہیں نقصان سے بچانے کے لیے حقیقت حال بتانا، اس کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے. مثال کے طور پر کوئی کسی کے یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کے جاننے والے ہیں تو مشورہ طلب کرتا ہے، تو اس کو جو کچھ معلومات ہیں تو صحیح بتا دینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اسے صحیح بات بتانی چاہیے. کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، کوئی اور معاملہ کرنا ہے، یا کہیں پر کسی محلے میں ایسے بدقماش لوگ آ کر رہ گئے ہیں کہ جن کی بد کرداری سے پورے معاشرے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تو اس صورت میں ان کے بارے میں بتا دینا یا حکام کو مطلع کر دینا، اس کی بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کے علانیہ ذکر کو یا تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو اسے حاکم کے سامنے یا عدالت کے سامنے یا ایسے شخص کے سامنے کہ جو انصاف دلانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے، فریاد کرنے کا حق حاصل ہے. مگر عام حالات میں غیبت کرنا انتہائی قبیح، انتہائی برا اور انتہائی گھناؤنا فعل ہے، اور یہ گناہ بے لذت بھی ہے، اس سے کوئی ہمیں فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا. اچھا مفتی صاحب، اگر ایک شخص جو لوگوں سے قرض مانگتا رہتا ہے اور واپس نہیں کرتا، تو اس کے شر سے بچانے کے لیے اگر کسی اپنے دوست سے یہ کہا جائے کہ اگر یہ تم سے قرض مانگے تو اسے مت دینا، یہ پیسے واپس نہیں کرتا، کیا یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا؟ جی، اگر یہ عادی ہے اور در حقیقت ضرورت مند بھی نہیں ہے، یا اس سے عیاشی کرتا ہے یا کوئی اور چیزیں کام کرتا ہے، تو پھر اس کو بتا دینے میں حرج نہیں ہے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. جناب والا سوال. پروردگار بہروں بر
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کون کون سے ایسے اعمال ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے؟ پروردگار بحروں بر. سرکار اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. ان کے جو ہیڈز اکاؤنٹ ہیں، کھاتے بند ہو جاتے ہیں، مگر 3 کھاتے جاری رہتے ہیں. الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی ایسا کام کیا کہ جس کا فیض اس کی موت کے بعد بھی جاری و ساری ہے. مثلا پانی کا چشمہ کھودا، کوئی ہاسپٹل بنایا، کوئی سرائے بنائی، یا کوئی مسجد یا مدرسہ بنایا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ اس کا فیض جاری ہے اس کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. او علم ينتفع به، یا اس نے کسی کو علم نافع دیا اور وہ آگے اس علم کو پھیلا رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تو علم دینے والے کو بھی اس علم پھیلانے والے کو بھی اجر ملے گا، اور جس نے اس کو علم دیا ہے اس کو بھی اجر ملے گا. اور ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، ایسی تربیت کی ہے کہ وہ اللہ کے عبادت گزار ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ صدقات جاریہ ہیں. ان کا ثواب مرنے والے کے نامہ اعمال میں قیامت تک لکھا جاتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کا بڑا شکر گزار مفتی صاحب. حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے اسی لیے مخصوص کر رکھے ہیں. ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے نوجوان نسل ہماری بہت سارے سوالات لے کے وہ گھومتے ہیں. ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے انہیں اطمینان نہیں ملتا. تو یہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ایک صاحب نگاہ جید مفتی صاحب کو ہم یہاں زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لائیں اور ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کے ہم ایک بار پھر شکر گزار. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اطاعت جیسی کوئی عزت نہیں ہے، اطاعت جیسی کوئی عزت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں بر